پکڑا اور زمین پر لٹا کر اس کا حشر نشر کرنے لگا۔ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مارنا ہے تو اپنی بیوی کو مارو جس نے مجھے یوں کال کر کے بلایا ہے، اس آدمی نے ایان کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ایان نے حیرت سے ایمن کو دیکھا۔ ایان یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایمن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ اس شخص نے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرتے خباثت سے کہا۔ ایان نے ایمن کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ جواب دو، ایان دھاڑا۔ ایمن سہم گئی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر ابھی اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ایان نے غصے سے اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ اندر آیا تو وہ خونخوار تیور لیے ایمن کی طرف بڑھا۔ بتاؤ کیوں دیا دھوکہ؟ مجھے بتاؤ، بول کیوں نہیں رہی؟ کب سے کھیل رہی ہو میرے پیٹھ پیچھے؟ ایان ایسا کچھ نہیں ہے، میرا یقین کریں۔ مگر ایان نے نفرت سے اسے زمین پر جھٹکا جس سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگی۔ ایان میرا یقین کریں، میں صرف انہیں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ وہ میرے کزن ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں کیسے یا کیوں آئے، پلیز میرا یقین کریں۔ ایمن نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہوئے کہا جہاں اس کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم نے یہ اتنی سج دھج کس لیے کی ہے؟ کبھی میرے لیے تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا؟ ایان نے اسے دیکھتے تمسخرانہ نظروں سے کہا جس پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ ایان میرا یقین کریں، ایسی نہیں ہوں، مجھے تیار ہونے کے لیے اینی ماما نے کہا تھا۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو تم، میری ماں کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو۔ ایان نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا۔ سب اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی آگے بڑھ کر ان کے بیچ میں دخالت کرنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سبھی ایان کے ہم خیال تھے۔ بہت ہو گیا ڈرامہ تمہارا، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، مجھے تمہارے ناپاک وجود کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایان نے قطرہ قطرہ زہر اس کے وجود میں ڈالا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے دہلیز پر دھکا دیا جس سے وہ منہ کے بل دہلیز پر گری۔ ایان خدا کے عذاب سے ڈر رہی ہے، نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی ایسی جگہ مارے جہاں آپ کو پانی بھی نصیب نہ ہو۔ میں نے آپ کا ہر دکھ ہمیشہ مسکراتے ہوئے برداشت کیا، مگر اب آپ نے میرے کردار پر کی ہے جو میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، نفرت میرے دل میں آپ کے لیے نہ کوئی کبھی جگہ تھی نہ کبھی ہوگی۔ میں نے آپ کو بار بار ماما کی وجہ سے موقع دیا، مگر اب بس، میں اور کچھ نہیں سہوں گی۔ یہ مت بھولیں کہ جو وقت میرے پر آیا ہے یہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ بتائیں، کیا کل میں نے تارا کو آپ کی باہوں میں دیکھ کر کوئی شک کیا؟ نہیں نا، تو پھر آپ کس حق سے میری کردار کشی کر رہے ہیں؟ ایمن اتنی زور سے چلائی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں، جبکہ ایان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے رکھ کر ایمن کے گال پر تھپڑ مارا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور پھر وہ لڑکھڑا کر گری۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پر الزام لگانے والی؟ ایان نے نفرت سے اس کے دونوں بازوؤں سے اسے دبوچتے ہوئے کہا، اور اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ غیر کسی کی سنے اسے برستی بارش میں باہر نکال دیا۔ آج میرے ساتھ، ہاں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے جب تک ماما نہیں آ جاتی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چلاتی رہی مگر ایان نے کان بند کر لیے۔ ایان بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شان نے آگے ہو کر کہا۔ ماموں بس، آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے شادی تو کر لی، مگر اب آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ جو سب بھی ہو، میں کسی کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ ایان کی بات پر سب پیچھے ہو گئے۔ ایان غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کوئی بھی اندر نہ گیا، سب پریشان و حال وہیں کھڑے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد جب ایان باہر گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، نہ ایمن نہ ہی اس کا وجود۔ کس نمبر 15 رائٹر ایمن رضا۔ اینی اور علی جیسے ہی شاہ حویلی پہنچے، اینی جگمگ کرتے چہرے کے ساتھ فوراً باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ پیچھے علی اس کی بے تابی پر مسکرا دیا، جس کا بچپنا اب بھی نہیں گیا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اس سے زیادہ کیئرنگ کوئی نہیں تھا۔ علی بھی فوراً اس کے پیچھے گیا، کہیں وہ اس کے بغیر ہی نہ بات شروع کر دے۔ ایمن کہاں ہو تم؟ اینی ایمن کی گردان کرتے اندر داخل ہوئی، وہیں سب اس کو اچانک یہاں دیکھ چونکے۔ ارے آپ سب تو یہیں جمع ہیں، اچھا ہے، سب کو اکٹھا سرپرائز دینے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایمن کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی، اینی نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے دریافت کیا، جبکہ سب آگے سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ہم نے کچھ ان کی خاموشی پر اینی نے ان سب کو غور سے دیکھا۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے آپ سب سے، اس نے ایک نظر سب کو دیکھتے پوچھا۔ وہ یہاں ہوگی تو ملے گی نا، تارا نے مزے لیتے کہا۔ اینی نے اس کو ایک نظر دیکھا اور ایمن کو آوازیں دیتی اوپر گئی جہاں اس کا کمرہ خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ اینی کہاں ہے؟ کیا کوئی منہ سے پھوٹے گا؟ اینی نیچے آتے ہوئے سب پر برسی۔ آپ کے بیٹے نے اسے نکال دیا ہے کیونکہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں تھے۔ اینی ٹکر ٹکر تارا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اینی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ایان کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اینی نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ماموں، اس کے اتنا سننے پر اینی دھپ سے صوفے پر بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ مام میرا یقین کریں، ایمن ویسی نہیں تھی جیسی آپ اسے سمجھ رہی تھیں۔ شی چیٹس می۔
اس کے اتنا کہنے پر اینی کا صبر جواب دینے لگا اور اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ ایمن کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو کبھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مام پلیز مجھ سے بات کریں، آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں جو کریکٹر لیس ہے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تیار ہو کر اپنے کزن کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے گھر سے باہر۔ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ اینی نے آؤ دیکھا نہ تھا ایک کرارا تھپڑ ایان کے سیدھے گال پر مارا، جس پر وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور بے یقینی سے اینی کو دیکھنے لگا۔ اینی یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارمان غصے سے آگے بڑھا۔ باقی سب بھی تڑپ کر آگے بڑھے۔ حیرت در حیرت تھی، یہ وہ آخری چیز تھی جس کی سب نے اینی سے امید نہیں کی تھی، جبکہ سب اینی کا ایان سے پیار جانتے تھے۔ دور رہو ارمان، اینی چلائی، ہمارے بیچ مت آنا، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے۔ اینی نے بیٹا کہنے سے گریز کیا۔ ماما آپ نے مجھے اس دھوکے باز عورت کے لیے تھپڑ مارا، ایان نے غصے اور دکھ سے کہا۔ اس بات پر اینی کا ہاتھ اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، یکے بعد دیگر کئی تھپڑ وہ اس کے منہ کی زینت بنا چکی تھی۔ اینی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جوان اولاد ہے، ثانیہ فوراً آگے بڑھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایان شاہ ہماری بیٹی کے لیے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی؟ تمہارا منہ توڑ دیں گے ہم۔ اینی اس پر جھپٹی جسے فوراً ارمان، شان اور علی نے پکڑا، مگر وہ شیرنی ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آنٹی غلطی آپ کی اس بدچلن بیٹی کی، آپ ایان کو کیوں مار رہی ہیں؟ تارا نے غصے اور نفرت سے کہا، جس کے جواب میں اینی نے اسے گلے سے دبوچ کر دیوار سے لگایا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں اور آنکھیں باہر کو ابل گئیں۔ ہائے میری بیٹی کو چھوڑو۔ علیشا جو مزے سے تماشا دیکھ رہی تھی دہل کر آگے بڑھی۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا جاہل لڑکی تو تمہاری زبان ہم گدی سے کھینچ لیں گے، اینی نے خونخوار لہجے میں کہا۔ ارمان اور شان نے بمشکل اس کو چھڑایا۔ تارا نیچے گر کر کھانسنے لگی۔ وہ ایان کی طرف پلٹی۔ کیا مانگا تھا تم سے ہم نے ایان؟ صرف ایک وعدہ، اس کو کبھی شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر تم نے کیا کیا؟ ہمیں اس طرح اپنی نظروں میں گرایا ہے، اینی نے دکھ سے آنکھیں میچتے کہا۔ مام آپ جانتی کیا ہیں، آپ کو پتہ بھی کیا ہے